اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اذان محترم، شبۂ قدر یعنی شب 19، شب 21 اور شب 23 یہ وہ راتیں ہیں کہ جن کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلتیں ہیں ان راتوں کی۔ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے ایسے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں کہ جن کا ہم کو حقیقت میں احساس نہیں ہے، ہم بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی سنتوں میں سے ایک سنت احیاء شب قدر ہے۔ احیاء یعنی زندہ رکھنا، احیاء یعنی جاگنا، احیاء یعنی بیدار رہنا۔ شب قدر میں جاگنے کی، بیدار رہنے کی بے انتہا فضیلت ہے، بہت برکتیں اس کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ روایات میں بے انتہا تاکید کی گئی ہیں، اس کے فضائل بہت شمار کیے گئے، بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سارے مومنین تو ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر اس ایک رات کا انتظار کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کی عمر میں اضافہ کرے، ان کو توفیق دے۔ خالی عمر کے ساتھ ساتھ ان کو توفیق بھی وہ مانگتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس رات کو درک کر سکیں اور اس رات کے فیوزات اور برکات کو اپنے شامل حال کر سکیں۔ عزیزوں، ناظرین کرام، شب قدر تقدیر کی رات ہے۔ تقدیر یعنی اگر عامیانہ زبان میں کہا جائے، عام روز مرہ کی گفتگو کی بول چال کی زبان میں کہیں تو ایک قسمت کی رات ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سنت اللہ التی لا تبدیل لخلق اللہ، کہ خداوند عالم کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل پروردگار عالم کی سنت میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، یہ الہی سنت کا قانون ہے۔ لیکن انہی سنت الہی میں سے ایک سنت جو ہے وہ شب قدر ہے، اپنے زمان کے اعتبار سے یعنی وقت کے اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کی ایک کلی تقدیر ہوتی ہے، یعنی جنرل نصیب ہوتا ہے، اس کا جنرل تقدیر ہوتی ہے، اور ایک پارٹیل اس کی تقدیر ہوتی ہے۔ جو پارٹیل یا جزئی تقدیر ہوتی ہے، یہ دو اس کے تقدیر ہیں۔ جو جنرل تقدیر ہے، کلی تقدیر، اس کے اندر تو کوئی پھیر بدل ممکن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پھیر بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو جزئی تقدیر ہے، پارٹیل تقدیر ہوتی ہے، انسان کی قسمت ہوتی ہے، نصیب ہوتا ہے، اس کے اندر پھیر بدل ممکن ہے۔ ہر سال یہ ممکن کب ہوتا ہے؟ جب شب قدر آتی ہے تو ہر سال شب قدر میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ انسان کی تقدیر میں کوئی ریونیوشن ہو، اس کے اندر الٹ پھیر ہو۔ جو چیز نہیں ہے تقدیر میں ممکن ہے وہ شامل ہو جائے، جو چیز ہے ممکن ہے وہ اس سے ریموو کر دی جائے، دور کر دی جائے، ہٹا دی جائے۔ آیات اور روایات اس بات کی طرف تاکید کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آیات اور روایات میں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ میں نے اس بات کو کہا ہے کہ جنرل تقدیر میں، کلی تقدیر میں الٹ پھیر ممکن نہیں ہے، لیکن آیات اور روایات اس بات کی تاکید کرتی ہیں، سمجھ میں آتا ہے ان سے کہ شب قدر میں یہ کام ممکن ہے، یعنی تقدیریں چینج ہو سکتی ہیں شب قدر میں۔ اور کیوں نہ ہو، ہر روز صبح اور شام یعنی طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت مفاتیح میں مراجعہ کیجیے گا، ایک دعا ہے۔ اس دعا میں ایک فقرہ ہے جو پڑھا جاتا ہے، اس کو 3 بار پڑھنا چاہیے، 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے۔ کہ اس میں اس دعا کا ایک فقرہ یہ ہے کہ ان کنت عندک فی ام الکتاب شقیہ، میرے اللہ، میرے پروردگار، اگر ام الکتاب میں میں تیرے نزدیک بدبخت اور شقی ہوں، فاجعلنی سعیدا، میرے اللہ تو مجھے سعادت مند بنا دے،
فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثَبِّتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ. کیونکہ تو ہی ہے جو ہر چیز کو ثابت رکھ سکتا ہے یا اسے محو اور مٹا سکتا ہے، اور یہ ام کتاب، یہ ام الکتاب جو ہے یہ تیرے پاس ہے میرے مالک. یہ وہ دعا ہے جو ہم صبح اور شام پڑھی جاتی ہے، ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی ہم اگر تیرے نزدیک شقی ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو ہمیں سعادت مند قرار دے، سعادت مند بنا دے. لہذا کلی تقدیر جو ہوتی ہے، تقدیرات کلیہ جو ہیں، اس کے اندر تبدیل اور پھیر بدل کا امکان ہے، اور یہ تغیر اور تبدیلی کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور سے شب قدر میں یہ ممکن ہے، کیونکہ ایک سال کی تقدیر، پورے ایک سال کی تقدیر اس رات میں لکھی جاتی ہے. رینول ہوتا ہے، کیا کم کرنا ہے، کیا بڑھانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. سورہ قدر اور یعنی یہی سورہ انا انزلنا اور سورہ دخان کی ابتدائی آیات بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو یہ ہو گئی بات شب قدر کی کہ شب قدر میں کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان بیدار رہے. جو ظاہری دنیا میں سوتا رہے گا تو پھر اس کی تقدیر بھی نہیں جاگے گی، مگر یہ کہ کسی وجہ سے. اب آئیے دیکھتے ہیں روایات میں اس رات میں جاگنے کی یعنی احیا کرنے کی کیا فضیلتیں، کیا اہمیتیں بیان کی گئی ہیں. حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی، جو بھی شخص شب قدر کو جاگے گا یعنی احیا کرے گا، تو اس حالت میں جاگے، اس حالت میں احیا کرے کہ وہ مومن ہو اور روز جزا کے اوپر اس کا ایمان اور عقیدہ ہو، تو پروردگار عالم اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ساری گناہیں کس لیے معاف کی جا رہی ہیں؟ اگر روز جزا کے اوپر عقیدہ ہو اس کا، وہ مومن ہو انسان اور جاگے شب قدر میں. ابھی کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، صرف جاگنے کی بنیاد پہ. ایک مومن شخص اگر شب قدر جاگ رہا ہے تو اس کی ساری گناہیں معاف کر دی جائیں گی. میں نے معلوم نہیں کہا یا نہیں، لیکن پروردگار عالم نے اتنے دروازے کھول رکھے ہیں کہ ہم لوگ تو آسانی سے گزر جاتے ہیں، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہمیں پتہ ہے. کاش ان چیزوں کو سمجھیں، اہمیت، ایک ایک لمحے کی اہمیت سمجھیں شب قدر کی. تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بڑی عظیم رات ہے، رات بھر ملائکہ نیچے اوپر، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، معمولی رات نہیں ہے. پھر حدیث بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من احیا لیلۃ القدر حول عنہ العذاب الی السنۃ القابلہ. اگر کوئی شخص شب قدر میں احیا کرے، جاگے، تو آنے والے سال تک، اگلے سال تک عذاب اس سے دور ہو جائے گا. یہ کس لیے؟ کس کے لیے؟ جو جاگے، صرف جاگے. صرف جاگنے کی بات ہے، ابھی کوئی دوسرے عمل کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، صرف جاگنے کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احیا لیلۃ القدر غفرت له ذنوبہ عدد نجوم السماء. اگر کوئی انسان شب قدر میں احیا کرے، جاگے، تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ گناہ عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ومثاقیل الجبال، اور پہاڑوں کے وزن کے برابر، پوری دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں ان کے وزن کے برابر گناہ کیوں نہ ہو. ومکابیل البحار، اور جتنے سمندر ہیں ان کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان، مومن آدمی شب قدر میں جاگے، احیا کرے، یہ اس کا ثواب ہے. جو بھی شخص کرے گا اس کو یہ چیزیں نصیب ہوگی. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اہمیت دیا کرتے تھے شب قدر کے احیا کے لیے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں موجود ہے کہ شب قدر میں حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جگاتی تھیں. اگر بچے تھے چھوٹے چھوٹے تو پانی سے ان کے چہروں کو دھلتی تھیں،
آنکھوں کے اوپر پانی لگاتی تھی کہ بچے سونے نہ پائیں، اس رات میں جاگتے رہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. یعنی دیکھیے یہ ایسی بات نہیں کہ صرف بالغ اور بڑوں اور سب کے، نہیں، بچوں کو بھی جگائیں. جاگنے کی بڑی فضیلت ہے. بچے جاگیں گے، دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اسی اعتبار سے ان کی تربیت ہوگی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ خود حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی احیاء کی بڑی اہمیت احیاء کو دیتے تھے جاگنے کے سلسلے میں. لہذا ایک سال امام علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا بہت شدید مریض تھے، بہت مریض تھے، یعنی امام میں واقعا طاقت نہیں تھی. لیکن جب شب 23 آئی ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا ہے کہ مجھے مسجد لے چلو. امام کے غلام امام کو لے کر کے مسجد میں آئے اور امام پھر صبح تک مسجد میں موجود رہے، جاگتے رہے. روایات میں شب قدر کے سلسلے میں اور اس کے احیاء کے سلسلے میں یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ احترام ہے. یعنی ہمیں رات میں ہم جاگ رہے ہیں تو یہ احترام کی وجہ سے جاگنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن عزیزوں، اگر یہی جاگنا ہمارا، یہی شب بیداری ہماری اگر غور و فکر کے ہمراہ ہو، اگر کسی مسئلے کے اوپر، کسی اچھی چیز کے اوپر، مثلا توحید ہے، نبوت ہے، معاد ہے، یعنی یہی قیامت وغیرہ کا معاملہ ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، پیدا ہو گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، خدا نے ہمیں خلق کر دیا تو خلق کرنے کے بعد، یعنی وہی چیزیں جو اصول دین میں آتی ہیں، اگر ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو یہ تمام چیزیں 70 سال کی عبادت کے برابر ہیں. آپ سوچیے اس رات میں آپ کچھ نہ کیجیے، خالی پروردگار عالم کی توحید کے سلسلے میں سوچیے، غور و فکر کیجیے، سمجھیے اس کو. 70 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، دعائیں ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے، صدقہ ہے، بہت ساری چیزیں. قرآن سر پر رکھ کر کے وہ اعمال ہے شب قدر کے مخصوص جو کیے جاتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بینیفٹس کے ہمیں پہنچا رہی ہیں، ہمیں پروفٹ دے رہی، فائدہ پہنچا رہی ہیں، اور انسان ان چیزوں کو کرتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیر سے فرمایا کہ شب 21 اور شب 23 میں 100 رکعت نماز پڑھو، جتنا ممکن ہو اس حد تک طلوع آفتاب تک جاگنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ 2:30 بجے رات میں اعمال ختم ہوا، ہم گھر گئے اور چادر تانا آرام سے خواب خرگوش میں مبتلا ہو گئے. نہیں، طلوع فجر تک، جب تک کہ طلوع آفتاب تک، جب تک کہ سورج نکل نہیں جاتا ہے تب تک انسان جاگتا رہے، جاگتے رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. امام نے فرمایا ابو بصیر سے ان دونوں راتوں میں غسل کرو. ابو بصیر کہتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکوں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ کر پڑھو. اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ دیکھیے یہ واجب نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، مستحب نمازوں کی بات ہو رہی ہے. کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو. اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھو. پھر ابو بصیر نے پوچھا اگر پھر بھی نہ پڑھ پاؤں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی مشکل کی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ رات برکت کی رات ہے. اس رات کی شروعات میں تم تھوڑا سا سو جاؤ اسٹارٹنگ میں، اور اس کے بعد سے جاگو، اور اس کے بعد کوشش کرو کہ پھر طلوع آفتاب تک جاگتے رہو، بیدار رہو. اور ساری رات جس طرح سے بھی تم سے ممکن ہو اپنی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو، جیسے لیٹ کے، بیٹھ کے، ٹیک لگا کے، جس طرح سے بھی ممکن ہو یہ رات عبادت میں گزارو. رمضان، کیونکہ خود امام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک، ابو بصیر سے کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پروردگار عالم آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اور یہ رات جو ہے یہ مومنین کے اعمال قبول ہونے کی رات ہے. اس رات میں مومنین کے اعمال قبول ہوتے ہیں. لہذا اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس رات میں ہم کوئی بھی عمل انجام دیں گے پروردگار عالم اسے قبول کرے گا. شب قدر کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم پروردگار عالم سے بہتر یعنی بہترین چیز طلب کریں. دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، دعا کیجیے، لیکن ہم مانگے تو کیا مانگے پروردگار عالم سے؟ پیسہ مانگیں، منصب مانگیں، اپنی اولاد کی شادی بیاہ مانگیں، جن کی اولاد نہیں وہ اولاد مانگیں، مریضوں کی شفا مانگیں،
دشمنوں سے حفاظت مانگے. آج کل کورونا پھیلا ہوا، کورونا سے بچنے کے لیے دعا کریں. نہیں مانگے تو کیا مانگیں؟ اتفاق سے یہی سوال پیغمبر اسلام سے ایک شخص نے کیا کہ یا رسول اللہ، اگر شب قدر کو میں درک کروں، یعنی مجھے خدا نے اتنی زندگی مجھے بخشی کہ میں شب قدر مجھے نصیب ہو، میں شب قدر میں زندہ رہوں، تو میں پروردگار عالم سے کیا مانگوں، کیا طلب کروں؟ رسول خدا نے صرف ایک کلمہ کہا تھا، ایک ورڈ کہا رسول اسلام نے جواب میں، العافیہ، عافیت اور تندرستی مانگو. ہم اگر تندرست رہیں گے، اب تندرستی خالی جسمی نہیں ہوتی ہے، ذہنی بھی ہوتی ہے، روحی روانی بھی ہوتی ہے. اگر ہمارا جسم، ہمارا بدن، ہماری روح، ہمارا سائیکولوجیکل اعتبار سے اگر ہم تندرست رہیں گے تو پھر شب قدر کو ہم درک کریں گے حقیقی معنی میں. اگر سائیکولوجیکل اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے انشاءاللہ ہم صحیح رہیں گے. اگر خدا نخواستہ مریض ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ جسم، ہم اگر مریض نہیں ہیں، ہم تندرست ہیں ہر اعتبار سے، تو ہمیں پھر عبادت کا بھی مزہ ملے گا، ہمیں ہر چیز کا مزہ ملے گا، پھر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ورنہ وہ افراد جو خدا نخواستہ ہاسپٹلائزڈ ہیں یا مریض ہیں، وہ عبادتیں نہیں کر سکتے ان رات میں. ان کے دل سے پوچھئے کہ وہ کیسے اندر اندر کوڑتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں کہ ہم بدبختی نصیب ہے ہمیں، ہم بستر مرض پر پڑے ہوئے ہیں، یہ اتنی عظیم رات ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ان کا دل بتائے گا جو خدا نخواستہ ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں یا بستر بیماری پر رہتے ہیں، یا کوئی ایسی وجہ ان کے پیش آ جاتی جس کی وجہ سے وہ اعمال یا دوسری کوئی عبادت نہیں کر پاتے اس رات. اس سلسلے میں ایک آخری بات، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پروردگار عالم سے عرض کیا کہ خدایا میں تیری نزدیکی چاہتا ہوں. آواز قدرت آئی، موسیٰ مجھ سے وہی نزدیک ہو سکتا ہے جو شب قدر میں بیدار رہے، یعنی احیا کرے. پھر جناب موسیٰ نے کہا خدایا میں تیری رحمت چاہتا ہوں. آواز قدرت آئی، موسیٰ میری رحمت اس کے شامل حال ہوگی جو شب قدر میں بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کے اوپر رحم کرے گا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدایا میں صراط سے گزرنا چاہتا ہوں. آواز قدرت آئی کہ صراط سے وہی گزر سکتا ہے جو شب قدر صدقہ دے، یعنی وہ 2 روپے 10 روپے 5 روپے والا صدقہ نہیں، صدقہ یعنی صدق دل سے، وہ بھی ہے صدقہ، لیکن یہ جو مطلوب ہے یہ واقعاً ضرورت مند تک جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. ہر اچھی چیز، یہ کم سے کم چیز بتا رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں ضرورت مندوں کی طرف سے ہم غافل نہ ہونے پائے. پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ بہشتی درخت اور پھل چاہتا ہوں. تو آواز قدرت آئی کہ وہ ان کے لیے ہے جو شب قدر میں تسبیح کریں، یعنی میری حمد اور ثنا کریں. پھر جناب موسیٰ نے کہا پروردگار آتش جہنم سے نجات چاہتا ہوں. خداوند عالم نے کہا کہ وہ ان کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار اور توبہ کریں. پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ خدایا تیری خوشنودی چاہتا ہوں. خداوند عالم کی آواز آئی کہ میری خوشنودی اس کے شامل حال ہوگی جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے گا. عزیزوں یہ بڑی عظیم راتیں ہیں، ان راتوں کو بہت آسانی سے نہ گزرنے دیں. ان راتوں میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نیک اعمال انجام دیں، دعائیں کریں، استغفار کریں، زندوں کے لیے دعائیں، مردوں کے لیے دعائیں، اپنے لیے دعائیں، دوسروں کے لیے دعائیں کریں. اور کوشش کیجئے کہ اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھیں، زبان گندی نہ ہونے پائے، ورنہ سب کے سب کچھ رائے گاں ہو جائے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اس کی عبادت کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.